یہی وہ صحابہ کہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، ایوری ڈے جن کی عید ہوتی تھی، کہ جو نبی کا ذکر کرتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی، کہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے۔ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، مگر صحابہ جب قرآن بھی پڑھتے تھے تو رسول اللہ کی زیارت کر رہے ہوتے تھے۔ ہم بھی درود پڑھتے ہیں، مگر جب وہ درود پڑھتے تھے تو سامنے رسول اللہ کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ ہم بھی مسجد میں آتے ہیں تو ہم مسجد میں آتے ہیں نماز کے لیے تو اپنے چہرے کو کعبہ معظمہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف کر کے بیٹھتے ہیں، اور جتنی دیر ہم بیٹھے رہتے ہیں تو ثواب نماز کا ملتا ہے۔ انتظار میں ہوتے ہیں تو وہ ثواب کا میٹر چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم جب آتے ہیں تو ہم مسجد میں آتے ہیں تو حکم بھی یہی ہے کہ قبلہ رو ہو کر بیٹھیے، اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر کے بیٹھیے۔ مگر خدا کی قسم جب صحابہ مسجد نبوی میں جاتے تھے تو وہ رسول اللہ کے دولت قدے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے۔ آج بھی جہاں حضور آرام فرما ہے، قبلے کی سمت آپ دیکھیے، دوسری جانب ہے سرکار کا حجرہ مبارک، دوسری جانب ہے۔ تو صحابہ جب مسجد میں آتے تھے ہم انتظار کرتے ہیں تو ہمارا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، مگر صحابہ انتظار کرتے تھے تو ان کا منہ رسول اللہ کے دولت قدے کی طرف ہوتا۔ وہ اسی طرف دیکھتے رہتے اور انتظار میں رہتے کہ کب سرکار تشریف لے آئے۔ یہ کون صحابہ؟ حضرات گرامی، صحابہ میں بھی درجات ہیں، اور میں یہ عرض کر چکا ہوں، مگر حالات ایسے ہیں، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری جانب سے صحابہ کا ذکر ہوتا ہی نہیں۔ ہم نے کہا کہ اگر صحابہ کا بھی ذکر سننا ہو تو علی والوں سے آ کر سنو، وہ بتائیں گے کہ مقام صحابہ کیا ہے۔ کیونکہ تم نے تو اپنے صحابہ بھی من پسند بنائے رکھے ہیں، تم نے اپنے سادات بھی من پسند بنائے رکھے ہیں۔ ارے آؤ ہم بتائیں کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ ہم صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں، اور یہ ہماری عقیدتیں، یہ محبتیں، یہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم نے تو دیواروں پر نام بھی صرف خوش کرنے کے لیے رکھے ہیں۔ ہم نے کہا ہمارے دلوں کا حال رب جانتا ہے کہ ہمارے دل میں ابو بکر کا مقام کتنا بلند ہے، عمر فاروق کا مقام کتنا بلند ہے، کہ جو شیخین ہے۔ مگر آئیے نا ذرا صحابہ کے درجات کو جانیے۔ جو فتح مکہ کے وقت ایمان لے آئے، یقیناً ہم بھی انہیں مانتے ہیں کہ اسلام ان گناہوں کو، ان برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جو اس وقت ایمان لے آئے وہ بھی صحابہ ہیں، ان کے بعد بھی جو ایمان لائے وہ بھی صحابہ ہیں، مگر کوئی وہ ہے کہ جو ان سے بھی بلند رتبے والے ہیں۔ وہ کون ہے کہ جو صلح حدیبیہ کے وقت حضور کے ساتھ تھے؟ صلح حدیبیہ کے وقت جتنے صحابہ تھے حضور کے ساتھ تھے، تو آپ ان کو فتح مکے والوں کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مقام میں، درجات میں ان سے بلند مقام اللہ نے انہیں عطا فرمایا، کہ جو صلح حدیبیہ کے وقت حضور کے بیت رضوان میں جو شامل ہے ان کا مقام فتح مکے والوں سے بلند ہے۔ اسی طرح حضرات گرامی، پھر ہم یہ کہیں کہ کوئی وہ بھی ہیں کہ جو بیت رضوان سے بھی اونچا اور بلند مقام رکھتے ہوں، فضیلت میں زیادہ ہوں، تو آواز یہی آتی ہے، ہاں وہ صحابہ ہیں کہ جو بدر میں رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ یہ بدری صحابہ ہیں، بدری صحابہ کے جو بدر میں شہید ہوئے تھے 14 صحابہ، آپ ان میں سے ایک کا نام بتا دیں مجھے۔ یقیناً عرس کے مستحق تو یہ وہ 14 ہیں۔ جب 17 رمضان خاموشی سے گزر جاتا ہے تو ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ آپ نے بدر والوں کا ذکر کر کے بتایا ہو کہ ان کی اتنی عظیم قربانیاں ہیں، ورنہ بزرگوں نے تو اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو تسبیح کے طور پر صرف ان 14 صحابہ کا نام لیتا رہے، یقیناً نام لینے سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔
نام میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھ دی ہیں. یہ 14 صحابہ کہ جو بدر میں شہید ہوئے ہیں. اسی طرح حضرات گرامی جو بدر میں شہید ہوئے ان کا مقام بلند ہے، اور جو ساتھ تھے اور پھر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ان کا مقام بھی اس قدر بلند ہے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مقدس پاکیزہ ظاہری حیات طیبہ میں یہ مینشن کرتے تھے کہ اگر کوئی بدری صحابی آ جاتا تو حضور اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے تھے اور بتاتے تھے کہ ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اس وقت ایمان لے کر آئے ہیں کہ جس وقت ایمان لانا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا. یہ اس وقت ایمان لے کر آئے ہیں کہ جس وقت مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے لیے جینا تنگ کر دیا گیا تھا، مصیبتیں اور آزمائش وہ سہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، اور اس کے باوجود حق کی آواز کو بلند کر رہے تھے اور حضور کا ساتھ دے رہے تھے، حضور کے ساتھ تھے. یہ وہ صحابہ ہیں بدری صحابہ. حضرات گرامی ان بدری صحابہ میں بھی جو بلند اور اعلیٰ مرتبے والے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، وہ عشرہ مبشرہ ہیں. یہ وہ 10 صحابہ ہیں کہ جنہیں حضور نے اپنی مبارک زندگی میں جنتی قرار دیا ہے. نام لیتے گئے، سرکار نام لیتے گئے اور فرماتے گئے کہ اے ابو بکر تم جنتی ہو، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہوں، سعد ابن ابی وقاص ہوں، یا حضرت طلحہ ہوں، حضرت زبیر ہوں، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہوں، حضرت سعید ہو. حضور نے اپنی مقدس پاکیزہ محفل میں اپنی مبارک زبان سے نام لیتے گئے، جنتی قرار دیتے گئے. 10 صحابہ کو جب جنتی فرمایا تو کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس نے اختیار دے دیا کہ آپ ہمیں جنتی کہہ رہے ہیں؟ جنت تو خدا کی ہے. آج جو رسول اللہ کے علم غیب کا جو انکار کرتے ہیں وہ بھی ان صحابہ کو جنتی کہتے ہیں، عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. پوچھا جائے کہ کیوں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ انہیں حضور نے اپنی زندگی میں نام لے لے کر جنتی کہا ہے.